ایک فرشتہ 3 آدمیوں پر اترا ہے جو بیمار تھے، اور بعد میں ان کا امتحان لینے کے لیے اترا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک فلیری والا، ایک گنجا اور ایک نبینا آدمی۔ ان پر ایک فرشتہ اترا ہے اللہ کے حکم سے۔ پہلے تو وہ فلیری والے سے ملا اور اس کو کہنے لگا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ فلیری والا کہنے لگا ہے کہ یہ اللہ مجھے یہ جو بیماری ہے فلیری والی، اس سے نجات دے دے اور میرا رنگ کلر جلد جو بالکل صاف ہو جائے۔ اس پر اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک 10 ماہ کی گبن اونٹنی اس کو دے دی ہے اور اس کے لیے مال میں برکت کے لیے دعا کیا اور واپس چلا گیا۔ پھر وہ گنجے آدمی کے پاس گیا ہے اور اس کو کہنے لگا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اللہ یہ بیماری جو ہے گنجے پن کی، اس سے مجھے نجات دے دے، اس کی وجہ سے لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں۔ پھر فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کے سر پر بال آ گئے۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے، اور فرشتے نے اس کو ایک گبن گائے دی ہے اور اس کے مال میں برکت کے لیے دعا کی ہے اور چلا گیا۔ پھر وہ اندھے آدمی کے پاس گیا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے حکم سے یہ جو بیماری ہے اللہ اسے مجھے نجات دے دے اور مجھے بنا کر دے۔ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا، آنکھوں پر، اور اس کو نظر آنے لگا۔ اور فرشتے نے کہا تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک گبن بکری اس کو عطا کر دیا اور اس کے مال میں برکت کے لیے دعا کی اور واپس چلا گیا۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے کچھ عرصے بعد فلیری والے کے پاس گیا اور کہنے لگا مسافر ہوں اور میرے پاس مال و زر ختم ہو چکا ہے، سفر کرنے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، اور مجھے ایک اونٹ دے دو جس پر میں سفر کر کے بیٹھ کر سفر کر سکوں۔ اور میں نے سنا ہے کہ تم پہلے بیمار تھے، اللہ نے تمہاری بیماری دور کی ہے اور بعد میں مال بھی عطا کیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بیمار ہے ہی نہیں تھا، یہ جو مال ہے یہ تو میرا وراثت میں ہے۔ اسی طرح پھر وہ گنجے آدمی کے پاس گیا ہے اور کہنے لگا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ تم پہلے گنجے تھے، اللہ نے اس بیماری سے تمہیں نجات دی ہے اور اللہ نے مال و زر بھی عطا کیا۔ اس نے کہا میں تو گنجا ہے ہی نہیں تھا، اللہ نے یہ جو مال و زر ہے اللہ نے نہیں دیا، یہ جو مجھے وراثت سے ہی ملا۔ اور وہ فرشتہ پھر تیسرے آدمی نبینے کے پاس گیا ہے اور کہنے لگا ہے میں مسافر ہوں، مجھے مال و زر دے دو، میں نے سنا ہے کہ تم پہلے نبینے تھے، اللہ نے تمہیں آنکھیں عطا کی ہیں اور تمہیں مال و زر بھی دیا ہے۔ اور وہ نبینا کہنے لگا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، میں پہلے نبینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی ہیں اور مال و زر بھی دیا ہے، تم جتنا مال چاہو تم لے جا سکتے ہو، یہ اللہ کا ہی مال ہے، میں اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس فرشتے نے کہا میں تو فرشتہ ہوں، میں مال و زر سے بالکل پاک ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا تمہارا امتحان تھا، تم اس امتحان میں پاس ہو گئے ہو۔ اور فرشتے نے کہا کہ جو پہلے 2 تھے، فلیری والا اور گنجا آدمی، وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال کو واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔
اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی، یہ دنیا، یہ جہان، تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے۔ اپنے اس امتحان میں بچائے، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں۔